بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں خالد بارو کے غیر جانبدارانہ سیاسی تجزیے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت بار یہ بات میں نے کی ہے کہ نہ تو میرے پاس کوئی چڑیا ہے، نہ طوطا ہے، نہ مینا ہے، نہ میری کچھ جن بھوتنی واقف ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ یہ سوشل میڈیا یا ٹی وی کے اوپر جو کچھ دیکھتے ہیں، میں بھی وہی دیکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاست کا طالب علم ہوں، اس لیے میں نے بہت کچھ ان کی ہسٹری سے واقف ہوں، اور ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں تو میں فوراً جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اس طرح کے حالات آ رہے ہیں، اور سوچ بچار کرتا ہوں، تفکیر کرتا ہوں، ٹائم ہوتا ہے، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ آگاہی دیتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آج نا کافی ساری باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے خبر دینے والے اینکرز کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہوگا، اس طرح سے چھوٹی سے یہ بات کرتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو 2-3 آپشن سامنے آ رہے ہیں نا، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو پھر اس طرح سے آپ کا ذہن بھی کھلا رہے گا، آپ بھی اس کے اوپر سوچ بچار کر سکتے ہیں، اور مجھے کمنٹس میں آپ لوگ بتا بھی سکتے ہیں کہ کون سی بات ٹھیک تھی، یا کس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں، کس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم جناب میاں نواز شریف صاحب سے۔ کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں مشاہد خان اور مشاہد اللہ اور کامران، یہ آج کامران خان کے ساتھ میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور میں نے اس پہ لکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ان کے داریے میں پڑھتا تھا، تو داریے کے اندر یہ لوگ بات جو ہے نا، ضیاء کے زمانے میں، ماشاء اللہ کے زمانے میں یہ لوگ بات کو کس طرح سے سمجھاتے تھے، تو وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، اس لیے میں بڑی آسانی سے ان کی بات کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے اندر انہوں نے آنے والے جو پلاننگ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے اشارتاً بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو وہاں ڈسکس ہوئی وہ ہوئی کہ آگے سسٹم کے حوالے سے، کہ جس طرح میاں نواز شریف آئے ہیں اور جس طرح سے سارا ایک پاکستان میں ایک سینیریو پھیلا ہوا ہے کہ جی یہ آنے والا پرائم منسٹر آیا ہے، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ پھر تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی۔ تو وہاں پہ جو 2-3 پوائنٹ میری سمجھ میں آئے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ آرمی رول کا آپشن موجود ہے، بالکل موجود ہے، یہ میں نے ان باتوں میں کیا، کیونکہ ان جیسے لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آرمی رولز جو ہے نا وہ پھر آ جائے گا اور یہ وہ، تو یہ ایسے ہی نہیں کہتے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیوز کے اندر اینکرز ہیں اور یہ جب انٹرویو کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بندہ آ گیا، فون پہ مل گیا اور آگے بیٹھ گیا اور انہوں نے سوال جواب سڈنلی شروع کر دیے، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ لوگ پہلے اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں، وہاں یہ ڈسکس کرتے ہیں، وہاں جو اینکرز ہیں انہیں سمجھاتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ ان کا روز کا کام ہے، تو وہ انہیں باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ نے اس کا مجھے یہ جواب دینا ہے، میں آپ کو ٹوکوں گا، میں آپ کی مخالفت کروں گا، پھر آپ نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، شاید کوئی 10% فوری کوئی بات چیت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو سب اسکرپٹ ہوتا ہے۔ یہ سب پہلے ڈسکس ہوتا ہے، سوال و جواب، یہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے لیڈر کے ساتھ بھی یہ جب ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سڈنلی نہیں کچھ بھی ہوتا۔ تو یہ اسپیشل انٹرویو کیا گیا، اس میں ملٹری رول کی بات کی گئی، اس میں میاں نواز شریف کے کردار کی بات کی گئی، اس میں تحریک انصاف کی بات کی گئی، اس میں عمران خان کی بات کی گئی۔ عمران خان کی کیا بات کی گئی؟ سوال کامران خان نے پوچھا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ جی ان کو سزا دے دی گئی ہے یا انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، تو آگے سے مشاہد صاحب نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دینے کی بجائے
انہوں نے جواب دیا کہ جناب 2017 میں جب نواز شریف صاحب کے اوپر کرائسس آیا تھا اور ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، ان کو نہ صرف سزا دی گئی، انہیں جیل میں ڈالا گیا، انہیں پارٹی عہدے سے ہٹا دیا گیا، سیاست کے لیے تا زندگی نااہل قرار دے دیا گیا۔ اور عمران خان کے ساتھ تو ابھی ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ عمران خان تو ابھی جیل میں گیا ہے، ابھی کیس ہونے ہیں اور ابھی کیس چلنے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، آپ لوگوں نے اس کے اوپر مجھے جواب دینا کہ آپ کس آپشن کی طرف آپ کا ذہن گیا۔ اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے سب کچھ ہو گیا تھا، تو یہ تو ابھی سب کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک سوال جواب۔ دوسرا ملٹری رول کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے شارتن کہا کہ جی پھر تو ڈائریکٹ ملٹری رول ہوگا، جو اچھا نہیں ہوتا ملک کے لیے۔ ہم نے کب کہا ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے؟ چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے، پہلے بھی تو اتنی بار ہوا ہے، اب بھی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، روٹی کی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سے حالات کو کر دیا گیا ہے کہ روز جو بندہ صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے کہ آج میں کہاں سے ان کو کما کے لا کے دوں گا۔ حرام حلال کا فرق ختم ہو گیا ہوا ہے، وہ لوگوں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہوا ہے حرام حلال کا فرق، سمجھ گئے نا آپ؟ جن چیزوں کو ہمارے زمانے میں ایک بری چیزیں سمجھا جاتا تھا، وہ آج کل کے زمانے میں وڈیائی بن گئی ہے۔ برکیف یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا جی، تو یہ تو ہوگی دو تین یہ باتیں جو کل کے انٹرویو میں میری سمجھ میں آئی کہ یہ آپشنز ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ بڑے شد و مد سے میاں شہباز شریف سے لے کے مریم سے لے کے پارٹی کی ساری جو نون لیگ کی قیادت ہے، بڑا زور لگا کے ایک لفظ کے اوپر بڑا زور دے رہی ہے، جان بوجھ کے اس بات کو ابھارا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے اس کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے۔ وہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے، اس بات کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے نا، وہ جب اتنا زور لگایا گیا تو میں تھوڑا سا متوجہ ہوا کہ اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی پارٹی کا ہیڈ ہے، پارٹی کا بڑا ہے، پارٹی ہے ہی اسی کی، تو ووٹ ہے ہی اسی کا، اور نون لیگ میں ووٹ کسی کا ہے ہی نہیں، تو پھر اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا، وہ ایسے ہوگا، بس وزیر اعظم اسی کو بنانا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہاں سے مجھے بات کھٹکی، میں نے اس کے اوپر سوچ بچار کی۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ 100% ہے، لیکن آپشن رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بات سن کے سارے ایک بار ایسے چونکیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا؟ جی نہیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ جس بات کو اتنا اچھالا جا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہوگی۔ یہ مت سوچا کریں کہ یہ جو آج آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں یہ گھر سے اٹھ کے آئے ہیں اور اٹھ کے آگے انہوں نے بات کرنی شروع کر دی۔ اور میرے بھائی، جو یہ بات آج کر رہے ہیں، یہ 6 مہینے سال پہلے ایک سکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اب لکھا گیا ہے، ہر بات کا سکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بات بھی سڈنلی نہیں ہوتی، سکرپٹ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو نے یہ کہنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ یہاں لوکل سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے، پلاننگ کے ساتھ ایک بات کو کی جاتی ہے، سڈنلی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کی پلاننگ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ پلاننگ کو نہیں سمجھیں گے تو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیوں وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوگا؟ آپ صدر علوی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک صدارت کا عہدہ اوپر خالی پڑا ہوا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیا جائے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک آپشن ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وزیر اعظم بھی سر جھکا کے کام کرے، صدر صاحب بھی کچھ نہ بولے، عزت کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہے خوش ہو کے کہ کیس ختم، میں عزت دار، ایوری تھنگ از فائن، تو ان کا کیا جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو صرف کنٹرول چاہیے، بس فرنٹ پہ وہ نہیں چاہیے۔ فرنٹ پہ رہے کوئی بھی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟
मामला चल